Assalamu alaikum. Dear student, I hope you all are doing well and feeling healthy at your home. ہم جو ہے اپنا پڑھائی کا عمل جو ہے جاری رکھیں گے. میں پاکستان اسٹڈی کا ایک امپورٹنٹ ٹاپک آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں. جغرافیکل امپورٹنس آف دا لوکیشن آف پاکستان. یہ ایک ٹاپک ہے پاکستان کے جغرافیہ محل وقوع کی اہمیت. اس کے نام سے ایک یہ ٹاپک ہے. یہ ٹاپک آپ کا مطلب ایسا کوشچن ہے جو مطلب 5 ایئر میں بار بار جو ہے یہ ریپیٹ ہوتا رہتا ہے اور اکثر جو ہے یہ پیپروں کے اندر آتا ہے. تو اس لیے یہ جو ہے نا اس ٹاپک کی اپنی جگہ پہ بہت زیادہ امپورٹنس ہے. اس میں اگر بنیادی باتیں اگر ہم سمجھ جائیں تو ہم جو ہے پیپر کے اندر اس کوشچن کو لکھنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا. اب ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. امپورٹنس آف دا لوکیشن آف پاکستان. پاکستان کو جو اللہ تعالیٰ نے لوکیشن دیا ہے یعنی محل وقوع دیا ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اگر ہم اس پہ غور کریں تو جناب پاکستان کے نارتھ پہ نارتھ ویسٹ پہ افغانستان جو ہے موجود ہے. یہ افغانستان جو ملک ہے پاکستان کے جو شمال مغرب میں واقع ہے, آپ یوں سمجھیں کہ یہ ایک طریقے سے پاکستان کا پڑوسی ملک میں سے شامل ہے. اور پاکستان میں اس کی اہمیت جو ہے پاکستان کی لوکیشن کی اہمیت اس لیے اس کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے کیونکہ افغانستان ایک ایسا ایریا ہے جس کے پاس سمندر نہیں ہے, لینڈ لاک ایریا ہے. تو یہ لینڈ لاک ایریا جو ہے اس کو جو اپنی تجارت کے لیے جو راستے چاہیے وہ پاکستان کے ذریعے سے ہی مل سکتا ہے. تو لہذا پاکستان اس کو جو ہے یہ راستے فراہم کرتا ہے افغانستان کو, تجارتی راہداری اس کو کی سہولت مطلب فراہم کرتا ہے. پاکستان پرووائڈ لینڈ اینڈ سی روٹ ٹو افغانستان. اچھا, افغانستان سے بالکل اوپر جو ہے سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں. سینٹرل ایشین کنٹریز جو ہیں یہ اگر ان کا مطلب وسطی ایشیا کے ممالک کے ساتھ اگر تعلقات دیکھا جائے تو پاکستان کے ان کے ساتھ بہتر تعلقات ہیں. افغان وار کے بعد افغان وار کے ختم ہونے کے بعد کچھ جو رشیا کے انڈر میں جو کچھ ریاستیں آتی تھیں جس میں تاجکستان ہے, آذربائیجان ہے اور مختلف جو ہے اس کے جو ریاستیں تھیں, ترکمانستان, یہ جتنی ریاستیں تھیں یہ سب کے سب آزاد ہو گئیں. جب یہ آزاد ہو گئیں تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ اپنے علاقوں میں جو ان کو تجارت کرنی تھی اس کے ڈیپینڈنگ جو ہے صرف اس کے اوپر ہوتا تھا کہ کہیں سے ان کو سی روٹ مل جائے. رشیا کے ساتھ جو سی روٹ ہے وہ سردیوں کے اندر جو ہے اس میں مطلب برف باری ہو جاتی ہے, وہ جم جاتا ہے. تو لہذا پاکستان جو ہے اس کے ساتھ ان ممالک کو اپنے تعلقات بہتر بنانے پڑے کیونکہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے جو ہے سمندری راستے مطلب سمندر دیا ہے جو ہاٹ سی ہے دنیا میں. اچھا, یہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو ہے یہ علاقہ ہے واخان, اس کی پٹی ہے اور اس پٹی کے بعد ہی جو ہے نا یہ سمجھیں کہ افغانستان یہ سینٹرل ایشین کنٹریز جو ہے یہ پاکستان کے اندر انٹر ہوتے ہیں. اس پٹی کو کراس کرتے ہوئے یہ پٹی اس کا افغانستان کا جو ہے ایک حصہ ہے, اس کو کراس کر کے یہ یہاں پہ پاکستان میں داخل ہوتے ہیں. آنے والے دور میں جب مطلب سی پیک اگر بن جائے گا, سی پیک کا جو اگر روٹ بنتا ہے ایک تجارتی راہداری ہے جو کہ چین اور پاکستان کے درمیان ہے, تو پھر جو ہے ان ممالک کی مطلب اپنی جو ٹریڈ کا پورا جو سسٹم ہے اور سردیوں میں خاص طور پہ تو یہ پاکستان کے ساتھ جو ہے مطلب پاکستان کی اس روٹ کو استعمال کریں گے. اس لیے پاکستان کی جغرافیکل امپورٹنس بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. پاکستان کی جغرافیہ محل وقوع کی اہمیت اس وجہ سے بڑھ جاتی ہے کیونکہ یہ جتنے بھی سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں, آذربائیجان ہے, ازبکستان ہے, ترکمانستان ہے, تاجکستان ہے, یہ سارے کے سارے جتنے بھی ممالک ہیں یہ سب کے سب جو ہے آپ یوں سمجھیں کہ یہ پاکستان کے لینڈ روٹ کو استعمال کرتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے جب وہ لینڈ روٹ کو استعمال کریں گے
تو افغانستان سمیت یہ جتنے ممالک ہیں، تو اس سے جو ہے پاکستان جو ہے وہ مطلب ان سے ریونیو جنریٹ کر سکتا ہے اور پاکستان کے اندر ایک بہترین قسم کی تجارتی جو ہے عمل ہو سکتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب پاکستان کی ایسٹ میں کیا ہے، یعنی پاکستان کے مشرق میں کون سا ملک ہے۔ مشرق میں، پاکستان کے مشرق میں جو ہے مشرقی ایشیا کے جو ممالک ہیں، جس میں سب سے پہلے نمبر پہ تو بھارت ہے۔ بھارت جو ہے یہ پاکستان کی ایسٹ میں ہے، اور بھارت کے مشرق میں بنگلہ دیش ہے، ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، برونائی دارالسلام ہے، مطلب یہ سارے کنٹریز ہیں جو مسلم ممالک کے پورے واقع ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ مطلب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب ان مسلم ممالک کے ساتھ پاکستان کی کیسی تعلقات ہیں، خوشگوار تعلقات ہیں، چونکہ مسلم ممالک ہیں تو پاکستان کے ان کے ساتھ بہترین قسم کے تعلقات ہیں۔ تو آپ یوں سمجھے کہ مشرقی ایشیا کے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ چونکہ پاکستان کے بہترین تعلقات ہیں، اور سفارتی تعلقات ہو گئے، خارجہ پالیسی میں جو ہے پاکستان نے مطلب اپنے خارجہ پالیسی میں ایک اصول بنایا ہے کہ جناب مسلم ممالک کے ساتھ بہترین تعلقات رکھنا ہے۔ تو آپ یہ سمجھو کہ یہ جو ہے پاکستان کے لیے مشرقی ایشیا کے ان ممالک کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اسی طرح اگر بھارت کے اگر ہم دیکھا جائے تو بھارت جو ہے ایک مطلب ایسا ملک جس سے پاکستان کے تعلقات اچھے نہیں، کبھی بہتر ہو جاتے ہیں، کبھی بہت بدترین ہو جاتے ہیں، کبھی خراب سے خراب ترین ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں ممالک کے درمیان جو ہے دو جنگیں ہو چکی ہیں، ایک 65 میں ایک وار ہوئی، ایک 71 کے اندر ایک وار ہو چکی ہے، اور اس کے علاوہ بارڈر کے اندر بھی ان کی چھوٹی موٹی جھڑپ ہوتی رہتی ہیں۔ تو اس میں مطلب اگر دیکھا جائے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کسی زمانے میں بھارت کا حصہ تھا، 1947 میں پاکستان ان سے آزاد ہوا، لیکن بھارت نے اس کو ذہنی طور پہ تسلیم نہیں کیا۔ تو لہذا یہ جو ہے نا اس وجہ سے دونوں کے تعلقات خراب ہیں۔ لیکن اس کے پڑوس میں جتنے جیسے ممالک ہیں، جیسے بنگلہ دیش ہو گیا، ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، برونائی دارالسلام ہے، ان کے ساتھ جو ہے پاکستان کے بہت بہترین تعلقات ہیں، اور اس کی وجہ یہ کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس میں یہ مطلب شامل ہے۔ اچھا، پاکستان کو اگر ہم دیکھیں نقشے میں تو پاکستان کے بالکل پڑوس میں مطلب چائنا موجود ہے، شمال میں۔ چائنا کے ساتھ پاکستان کی جو ہے دوستی کا آغاز جو ہے 1950s کے مڈ میں جو ہے نا آہستہ آہستہ یہ تعلقات بڑھنا شروع ہوئے۔ بنڈوک کے اندر جو ہے کانفرنس ہوا، اس کانفرنس میں چائنا اور پاکستان دونوں ایک دوسرے سے قریب آ گئے۔ تو لہذا اس سے یہ ہوا کہ پاک چائنا ریلیشن جو ہے اس میں باقاعدہ اضافہ ہونا شروع ہوا، اور پھر دیکھتے دیکھتے ایک وقت ایسا ہے کہ جو ہے پاکستان اور چائنا کی دوستی کی مثال دی جاتی ہے۔ آپ یہ سمجھے کہ چائنا آنے والے وقت کے اندر جو ہے سپر پاور ہے، اور سپر پاور کنٹریز میں تھا، مطلب 1970s میں ہم یہ کہہ سکتے تھے۔ تو 71 میں جو ہے مطلب پاکستان کی کوششوں سے چائنا جو ہے وہ اس کا آئسولیشن ختم ہوا، اور چائنا جو ہے وہ آہستہ آہستہ پھر UN کا ممبر بنا، پھر UN کے اندر وہ ویٹو پاور حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تو پاکستان اور چائنا کی مطلب آپ یہ سمجھ لیں دوستی میں اور زیادہ اضافہ ہوا۔ ایک معاہدے کے ذریعے سے ان دونوں ممالک میں بارڈر جو ہے متعین ہو گئی، یہ 1963 میں ہو گیا۔ پاکستان نے جو ہے کشمیر کا کچھ حصہ جو لداخ کا تھا وہ جو اس نے جو ہے بھارت سے چھڑوایا تھا اور اس کو آزاد کیا تھا، وہ حصہ جو ہے چائنا کو دیا۔ اس کے بدلے میں چائنا نے جو ہے گلگت بلتستان کا کچھ ایریا جو ہے تھا مطلب وہ ایریا ان کو دیا۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ان دونوں کے درمیان پھر اس کے بعد اس وقت جو ہے سی پیک کے نام سے ایک باقاعدہ معاہدہ ہوا، جس سے یہ ان دونوں کی دوستی میں اور اضافہ ہوا۔ یہ سی پیک جو ہے یہ اس طریقے سے گزرتا ہوا آ رہا ہے، بالکل گلگت بلتستان نہیں ہے، گلگت بلتستان سے یہ سیدھا جو ہے سرحد سے ہوتا ہوا یہ بلوچستان میں داخل ہوگا، اور یہاں آ کے یہ گوادر پہ آ کے مطلب یہاں پہ آ کے یہ بالکل ختم ہوگا، اور
اس کا کہتے ہیں کہ مستقبل کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہے. تو یہ پاکستان کے جغرافیہ لوکیشن کی اگر اہمیت ہم دیکھ لیں, آپ سینٹرل ایشین کنٹریز کو اس میں دیکھ سکتے ہیں نقشے کے اندر, جیسے قازقستان ہے, کرغزستان ہے, پھر اس کے بعد تاجکستان ہے, ازبکستان ہے, ترکمانستان ہے. یہ سارے کے سارے ایریا جو ہے پاکستان کے ساتھ چونکہ ان کے پاس سی روٹ ہے, تو پاکستان کا جو یہ سی ہے جہاں گلف آف عمان لکھا ہوا یہ عریبین سی ہے. تو یہ جو ہے نا یہاں پر جو ہے مختلف پورٹس ہیں, جو کراچی پورٹس تو اس طرف ہے اور گوادر پورٹ ادھر ہے. اسی طرح اس طرف جو ہے آپ کا سندھ میں جو ہے بن قاسم پورٹ بھی. یہ ان پورٹس کی وجہ سے بھی پاکستان کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ یہ ساحلی علاقے ایسے ہیں کہ جس سے پاکستان کی لوکیشن کی جو ہے اور زیادہ اہمیت بن جاتی ہیں. اور افغانستان جو ہے وہ بھی اپنا تجارتی جتنا بھی عمل ہے وہ انہی سی روٹ کے تھرو کرتا ہے. پھر اس کے بعد ایران جو ہے پاکستان کے جنوب مغرب میں واقع ہے, یعنی ساؤتھ ویسٹ کے اندر ایران موجود ہے. ایران سے بھی پاکستان کے بہترین تعلقات ہیں. ایران سے آپ یہ سمجھے کہ ایران وہ ملک ہے جس نے پاکستان کو سب سے پہلے تسلیم کیا, اور سب سے پہلے تسلیم کرنے والے ممالک میں شامل ہے. اور چاہے وہ شاہ کا دور ہو یا 1979 کے بعد جو اسلامی انقلاب آیا تو وہ دور ہو, اور چاہے یہ 2020 کا دور ہو, ان تمام ادوار میں جو ہے ایران پاکستان کے جو ہے بہترین تعلقات رہیں. اور ایران پاکستان اور ایران سے بالکل اوپر جو ہے ترکی جہاں پر ہے, تو وہ ترکی جو ہے ان تینوں کے درمیان باقاعدہ جو ہے ایک ایگریمنٹ ہوا جس کا نام ایکو کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے. تو آپ یہ سمجھے کہ ایران کے ساتھ پاکستان کے بہترین تعلقات ہیں. اب ہم بات کر لیتے ہیں پاکستان کے لینڈ فیچر کی کہ جناب پاکستان کے اندر جو ہے اس کا فیچر کیسا ہے. اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں پاکستان کے جو ہے طبعی خط و خال یا قدرتی خطے یا فزیکل فیچر آف پاکستان کا کل رقبہ 796,096 اسکوائر کلومیٹر ہے. پاکستان جنوبی ایشیا میں بحیرہ عرب پہ واقع ہے. پاکستان کا طبعی خط و خال کے لحاظ سے اگر ہم دیکھے جائیں تو 3 حصے بنیادی طور پہ ہیں, پہاڑ ہیں, پہاڑی علاقے ہیں. ان پہاڑی علاقوں کے اندر اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے جو ہے شمالی پہاڑی سلسلے شروع ہوتے ہیں جو قراقرم جو ہے اس طرف ہے, کوہ قراقرم کہلاتے ہیں. اس میں مختلف درے ہیں جس کی وجہ سے یہ مشہور ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ہمالیہ صغیر ہے ایک ہمالیہ کبیر ہے, اور اس کے علاوہ ہمالیہ بیرونی ہے. تو یہ ایریا ایسے جو بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں اور ان کی اپنی جگہ پہ اہمیت ہے. پھر اس کے علاوہ شمالی پہاڑی سلسلے کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے مغربی پہاڑی سلسلے کا پورا ایک سلسلہ ہے جس میں کوہ سلیمان ہے, اس کی پہاڑیاں ہیں, کوہ کیرتر ہے, پھر اس کے علاوہ جو ہے وزیرستان کی پہاڑیاں ہیں. تو یہ سارے کے سارے جو ہے آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان کے لیے ایک بہت زیادہ اہمیت ہے. پھر اسی طرح جو ہے پاکستان کے اندر جو ہے پلیچوز ہیں یا سطح مرتفع ماؤنٹینس ایریا کے بعد جو ہے دوسرا سب سے اہم ترین جو ہے پاکستان کا اگر طبعی خط و خال میں دیکھیں تو وہ سطح مرتفع ہے. سطح مرتفع 2 ہیں, ایک آپ کا بلوچستان ہے اور دوسرا پوٹوہار ہے. ایک پنجاب میں واقع ہے اور دوسرا بلوچستان میں. پھر اس کے بعد ہم اپنے میدانی علاقوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے میدانی علاقے یا پلین ایریاز کیسے دے رکھے ہیں. تو پلین ایریاز یا جو میدانی علاقے ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ جناب یوں سمجھیں کہ وہ ایک تو اپر انڈس پلین, دریائے سندھ کا بالا میدانی علاقہ جس میں اٹک سے لے کے مٹھن کوٹ تک ہے. پھر اس کے بعد لوور انڈس پلین, دریائے سندھ کا زیری میدانی علاقہ جو مٹھن کوٹ سے لے کے ٹھٹا تک موجود ہے. پھر اس کے بعد ڈیلٹا ایک ریجن ہے جو دریائے سندھ کا ڈیلٹائی اور میدانی علاقہ اور ساحل سمندر ہے. پھر اس کے بعد آپ یہ سمجھ لیں کہ عربین سی جو ساحلی علاقہ کا ہے وہ اس کی بات ہو جاتی ہے. تو اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو صحرائی علاقے بھی دے رکھے ہیں. صحرا جو ہے پاکستان کے صحرائے تھل ہے, صحرائے چولستان ہے اور صحرائے چاغی اور خاران ہے. چاغی اور خاران تو یہ بلوچستان میں واقع ہے, اور صحرائے تھر جو ہے وہ سندھ میں واقع ہے, اور صحرائے چولستان آپ سمجھ لیں تھر کا جو حصہ پنجاب سے نکل کے
سندھ کے اندر مطلب سندھ سے نکل کے جو پنجاب کی طرف جاتا ہے تو چولستان کہلاتا ہے، اور اس کو صحرائے تھل بھی کہتے ہیں، اور یہ مطلب صحرا جو ہے انڈیا کے اندر تک پھیلا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے ساحلی علاقے، تو پاکستان کے ساحلی علاقے اگر ہم غور کریں تو یہ ساحلی علاقے جو ہے 700 کلومیٹر کے اوپر مشتمل ہیں یہ ساحلی علاقے، اور ان ساحلی علاقوں میں کی خاص بات کیا ہے، 200 کلومیٹر تو جو ہے پورا کا پورا آپ یہ سمجھے کہ سندھ میں شامل ہے۔ اس کے اندر 2 مشہور پورٹس جو ہے وہ مطلب بہت اہمیت کے حامل ہیں، ایک آپ کا کراچی پورٹ ہو گیا، دوسرا آپ کا بن قاسم پورٹ ہے۔ یہ دونوں پورٹ جو ہے نا آپ سمجھ لیں بہت زیادہ اس کی امپورٹنس ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ پوری دنیا کو جو ہے اس نے ایک طریقے سے آپ یہ سمجھیں کہ پوری دنیا کے ساتھ پاکستان اسی کے ذریعے سے جڑا ہوا ہے، اور پاکستان کا جو تجارتی عمل ہے وہ انہی سمندروں کے راستے ہوتا ہے، کیونکہ سمندر کے راستے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جناب ان سمندری راستوں میں ہی آپ یوں سمجھے کہ تجارتی جو ہے پورا عمل ہوتا ہے، کیونکہ یہ چیپسٹ مینز آف ٹرانسپورٹیشن ہے، سب سے سستا ترین ذریعہ ہے کس کا، اپنا تجارت کا۔ تو لہذا چونکہ تجارت میں اصول ہے کہ تاجر جو ہے وہ اپنے پروفٹ کو زیادہ سے زیادہ، منافع کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے اپنے خرچوں کو بچاتا ہے، ایکسپنس کو بچاتا ہے، تو لہذا یہ جو ہے اپنے جتنے بھی سامان جس کو امپورٹ ایکسپورٹ کرتا ہے، یہ جو کارگو ہوتا ہے وہ کارگو جو ہے سمندر کے راستے ہوتا ہے، تھرو دا سی جو ہے یہ کارگو کیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے ان ساحلی علاقوں کی اپنی جگہ پہ اہمیت ہو گئی۔ اچھا، آنے والے مستقبل کے دور میں جو ہے گوادر، جو کہ بلوچستان میں واقع، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پاکستان کا جو اگر کل ساحلی علاقہ ہم دیکھیں تو 700 کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ 700 کلومیٹر میں جو 500 کلومیٹر ہے یہ جو ہے نا آپ کے بلوچستان میں شامل ہے، اور اس میں سب سے اہم پورٹ کون سا ہے؟ گوادر پورٹ ہے، جو ابھی مطلب کنسٹرکشن تیزی سے اس میں ہو رہا ہے، اور آنے والے وقت میں جو ہے وہ سی پیک کا حصہ ہوگا، اور اس کی وجہ سے تجارتی جو ہے مطلب عمل تیزی سے بڑھے گا، مطلب ٹریڈ جو ہے وہ پاکستان کا جو ہے بہت تیزی سے اضافہ ہوگا، اور آپ یوں سمجھیں کہ سینٹرل ایشین کنٹریز سے لے کے چائنا سے لے کے سینٹرل ایشین کنٹریز، اور اب تو ایران بھی اس کے اندر جو ہے اس میں ایک ایگریمنٹ کے ذریعے سے پاکستان کے ساتھ سی پیک میں شامل ہو گیا ہے، تاکہ جو ہے وہ ایک یہ راستہ استعمال کر کے جو ہے اپنے ایکسپنسز کو بچاتے جائیں، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ یوں سمجھیں کہ اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ آنے والے دور میں جو مطلب جو تجارت میں سب سے بہترین جو ملک ہوگا اس کی جو ہے معاشی حالت بھی اچھی ہوگی۔ یہ ہمارا جو ہے گوادر کا وہ حصہ ساحلی علاقہ، جو اس کی اہمیت اس وقت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جب ہے نا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جناب سمندر کی کہ جناب جب ہے نا اس میں عربین سی جو ہے وہ کوسٹل ایریا ہے، اور اس ایریا کے اندر جو ہے نا فشنگ بھی ہوتی ہے پاکستان میں، سیزنل فشنگ ہوتی ہے، مطلب گرمیوں کے اندر تو جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ پوری دنیا کے اندر فشنگ رک جاتی ہے، لیکن سردیوں میں جو ہے مختلف قسم کی اس میں جو ہے اسپیشیز ان لوگ مطلب وہ کرتے ہیں، ماہی گیر یہاں پہ پکڑتے ہیں، اور اس کی اپنی اس لیے اہمیت بڑھ جاتی ہے کیونکہ عربین سی کے اندر جو ہے آپ یہ سمجھیں کہ اچھا خاصا جو ہے مطلب وہ ہوتا ہے، مطلب تجارتی عمل ہوتا ہے، اور مختلف دنیا سے لوگ یہاں پہ آ کے رکتے ہیں، تو لہذا اس لیے اس کی اہمیت بڑھتی ہے۔ بلوچستان کی اگر ہم دیکھیں صوبے کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو بلوچستان جو ہے وہ آپ کا ویسے تو پسماندہ سب سے بڑا صوبہ تو ہے، لیکن جناب پسماندہ صوبے میں سے ہے، لیکن منرل ریسورسز ان کے پاس ہیں، تو لہذا گیس کے ذخائر ادھر پائے جاتے ہیں یہاں پہ، اور گیس کے ذخائر چونکہ پائے جاتے ہیں تو لہذا آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان کے اندر جو گیس ہے جو سپلائی ہوتی ہے تمام ملک میں، پنجاب میں ہو، چاہے وہ آپ کے سندھ میں ہو، چاہے KPK میں ہو، یہ ان سب جگہوں پر جو ہے بلوچستان سے مطلب یوں نیچرل گیس جو ہے وہ آتی ہے،
اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر آپ اس میں مطلب اس لیے جو ہے اس کی، اور اس کے علاوہ منرلس میں جو ہے ڈپازٹس ہیں ان کے پاس مختلف مطلب دھات وغیرہ ان کے پاس موجود ہیں. جیسا گولڈ مائن جو ہے یہاں پہ ہو چکا، کاپر مائن یہاں پہ جو ہے مطلب نکل چکا، اور پھر اس کے بعد پاکستان جو ہے اس میں مطلب کاپر مائننگ وغیرہ بھی ہو رہی ہے اور گولڈ مائننگ بھی ہے. سینڈیک پروجیکٹ کے اندر یہ چیزیں ہیں موجود جو بلوچستان میں، تو اس لیے بلوچستان کی اہمیت اپنی جگہ پہ اس وجہ سے بڑھ جاتی ہے. پنجاب کی اہمیت اس وجہ سے بڑھتی ہے کہ جناب ایگریکلچر جتنا بھی پروڈکٹ ہے وہ سب پنجاب کے اندر ہی ہوتا ہے، اور پنجاب میں ہی جو ہے نا آپ یہ سمجھے کہ ایگریکلچر پروڈکٹ موجود ہے. تو لہذا اس وجہ سے پنجاب کے اندر جو ہے ایگریکلچر کا پروڈکٹ ہے. تو لہذا آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی صرف ضروریات کو ہی نہیں پوری کر رہا پنجاب سے، بلکہ پنجاب جو ہے باہر ملک میں جو ہے اس کو ایکسپورٹ بھی کر رہا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم جغرافیکل لوکیشن اگر ہم دیکھتے ہیں تو جغرافیکل لوکیشن میں پاکستان کی اہمیت اس وقت بڑھ جاتی ہے جب پاکستان جو ہے 7 اٹامک کنٹری کے اندر پاکستان شامل ہوتا ہے. پاکستان 7 اٹامک کنٹریز میں شامل ہے. پاکستان 7واں ملک ہے جس کے پاس نیوکلیر پاور ہے. تو اس وجہ سے پاکستان کی اہمیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اور آپ یوں سمجھیں کہ پاکستان جو ہے اس میں پورے ورلڈ کے اندر پاکستان جو ہے اسلامک کنٹری میں جو ہے اس کی بہت اہمیت ہے. اس کو پاکستان کے اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے. تو لہذا پاکستان کے پاس اٹامک پاور ہونے کا مطلب یہ کہ پاکستان کی اہمیت بڑھ گئی. پاکستان کی ایک اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ پاکستان آپ یہ سمجھ لیں کہ جو ہے ایسے ممالک کے قریب ہے جیسے سعودی عرب وغیرہ بالکل پاکستان کے قریب ہی ہے. گلف کنٹریز ہیں، یہ وہ ممالک ہیں جو کہ مطلب پیٹرولیم پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں جہاں پر جو ہے پیٹرولیم جو ہے وہ پروڈیوس ہوتا ہے. تو لہذا یہ اپنے جو اپنا امپورٹ کرتے ہیں وہ پاکستان کے اس کو جو آپ کے اس کو استعمال کرتے ہیں، پاکستان کے بندرگاہوں کو استعمال کرتے ہیں، جیسے بن قاسم پورٹ ہو گیا یا بن قاسم پورٹ یا کراچی پورٹ ہے، اس کو یہ استعمال کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم جو ہے نا اس کی مزید اگر اہمیت دیکھتے ہیں تو اس وجہ سے پاکستان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ پاکستان جو ہے لوکیشن وائز ہے نا ایران کے بالکل قریب واقع ہے. اگر ایران پاکستان کے جنوب مغرب میں لگتا ہے. پاکستان کے ان کے ساتھ اچھے تعلقات رہے ہیں. شاہ کے دور میں اگر دیکھ لیجیے تو بھی ان کے اچھے تعلقات ہیں. 1979 کے بعد بھی پاکستان کے ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. اور ایک ٹریڈ کا جو ہے ایک معاہدہ کیا ہے پاکستان نے، جو کہ اس میں مطلب ایران، پاکستان اور ترکی کے درمیان موجود ہے، جو کہ اس کی اپنی بہت زیادہ اہمیت اس وجہ سے بڑھ جاتی ہے کہ جناب اس میں مطلب اگر آپ دیکھا جائے تو یوں سمجھیں کہ تینوں ممالک کے درمیان جو ہے تجارتی معاہدہ ہوا ہے. تو پاکستان سے ایران اور پھر اس کے بعد ایران سے ٹرکی کی طرف بھی جاتے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو ہے آپ یہ سمجھے کہ پاکستان جو ہے نا اس میں مطلب جو لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں کربلا کی زیارت کے لیے، تو وہ لوگ بھی جو ہے نا اسی پیسج کو استعمال کرتے ہیں، ایران کے راستے سے عراق پہ جاتے ہیں. تو لہذا اس وجہ سے بھی اس کی امپورٹنس بڑھ جاتی ہیں. اگر آپ دیکھیں تو ان کی اہمیت تین طرف سے تو بہت زیادہ آپ کو نظر آتی ہیں کہ جناب افغانستان ہو گیا ایک طرف آپ کا مطلب چائنا ہو گیا، اور پھر اسی طرح جو ہے ایران ہو گیا. تو مطلب تین طرف سے تو پاکستان کی بہت زیادہ اہمیت بڑھ رہی ہے. اب رہ گیا معاملہ انڈیا کا. اگر فیوچر میں جو ہے پاکستان اور انڈیا کے ریلیشن اچھے ہو جاتے ہیں تو پاکستان جو ہے آپ یہ سمجھے کہ انڈیا بھی جو ہے پاکستان کے ساتھ بآسانی جو ہے نا پاکستان کی سی روٹس کو استعمال کر سکتا ہے اور مطلب اس کو یوز کر سکتا ہے. تو پاکستان کے لیے مطلب رسائی ہو سکتی ہے اور اس طریقے سے مطلب دونوں کے درمیان اچھے تعلقات ہو سکتے ہیں. اگر ہم غور کر لیں تو آپ یوں سمجھیں کہ آپ کا انڈیا جو ہے اس کے درمیان اور پاکستان کے درمیان جو
تلخ تعلقات اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی وجوہات یہ کہ ان دونوں کے درمیان 3 جنگیں ہو چکی ہیں. پاکستان کسی زمانے میں مطلب ان کا حصہ تھا. 14 اگست 1947 میں علیحدہ ہوا. 2 جنگیں مطلب ہو چکی ہیں, اور اس کے علاوہ بارڈر پہ ہمیشہ ان دونوں کے درمیان ٹینشن رہتا ہے. کبھی ان کے تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں, کبھی تعلقات بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں. تو مطلب یہ اس طریقے سے ان کے تعلقات رہتے ہیں. اور اگر بارڈر کے اوپر ہم دیکھتے ہیں تو بارڈر پہ جو ہے پاکستان کی ایک آپ سمجھ لیں کہ پاکستان انڈیا کے درمیان ٹینشن ہے. اچھا, ہمارے پیپروں میں جو کوشچن آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جغرافیکل امپورٹنس بتائے. تو عزیز طلبہ, میں چاہوں گا کہ آپ ہے نا اس کی جغرافیہ اہمیت کے سارے پوائنٹس کو یاد کریں آپ, کیونکہ یہ ایک ایسا کوشچن ہے کہ جو مطلب لانگ کے اندر آ سکتا ہے اور شارٹ میں بھی آ سکتا ہے. اگر یہ شارٹ میں یہ کوشچن آتا ہے تو اس کو کم از کم بھی آپ کو تقریباً جو آپ کو کرنا ہے وہ مطلب اس میں 4 کے قریب آپ ہیڈنگز بناؤ گے, اور اس میں مطلب آپ اس کی امپورٹنس لکھ دو گے. اگر وہ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی پاکستان کے جو ہے ان کو آپ ڈیفائن کیجئے, کیا مطلب پاکستان کے فزیکل فیچر کو بتائیں, تو آپ اس کو بتائیں گے. لیکن اگر آپ سے یہ کہتے ہیں کہ جناب قدرتی خطوں کو بتائیں, تو آپ اس وقت یہ کریں گے. لیکن زیادہ تر جو کوشچن آتا ہے وہ آپ کا جغرافیکل امپورٹنس, یعنی جغرافیہ ہے, محل وقوع کی اہمیت کیا ہے, یہ بتایا جائے. یہ جو ہے نا مطلب سب سے زیادہ اہم ہے. اور آپ یوں سمجھے کہ اس کی جو ہے نا آپ کے پیپر میں مطلب تقریباً جو ہے نا مطلب ہر سال بدل کے یہ کوشچن آتا ہے. کبھی یہ کہہ لیتے ہیں کہ بھئی آپ جغرافیہ اہمیت بتائیے, کبھی کہتے ہیں جغرافیہ اور سیاسی اہمیت. جہاں پہ جغرافیہ اور سیاسی اہمیت اگر آپ سے پوچھ لی جائے تو آپ سیاسی طور پہ پاکستان کی اہمیت بتائیں گے. جیسا کہ انڈیا پاکستان کا اگر آپ بتا رہے ہیں تو ایک تو جغرافیہ اہمیت آپ بتائیے اس کی, انڈیا اور پاکستان کی کیا ہے کہ جناب ان دونوں ممالک کے درمیان جو ہے جو دریا آتے ہیں پاکستان سے, وہ ڈیلٹا بنا کے وہ دریا بالآخر نیچرل ڈیلٹا بنا کے پاکستان سے جو ہے وہ مطلب پاکستان کے راستے سے یہ دریا جو ہے مطلب چلے آتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں دریا. تو آپ یوں سمجھے سمندر میں شامل ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح اس کی اہمیت اس وجہ سے ہوئی کہ چونکہ پنجاب کا ریجن ہے, ایگریکلچر ریجن ہے, دونوں کا یہ ایک طرف پاکستان کا پنجاب ہے, دوسری طرف انڈیا کا پنجاب ہے. یہ دونوں پنجاب جو ہے نا ان دونوں کو سمجھ لیں کہ یہ فوڈ باسکٹ ہے اپنے اپنے علاقوں میں. غذاؤں کا سمجھ لیں کہ جو غذائی اجناس جہاں پہ سب سے زیادہ اگایا جاتا ہے. تو اس لیے پھر اس کے بعد آپ ہے نا ان کی جغرافیکل بتا دیں گے کہ بھئی پاکستان جو ہے جغرافیائی طور پہ کب آزاد ہوا, 1947 میں 14 اگست سے مطلب آزاد ہوا. ان دونوں ممالک کے درمیان تعلقات ہیں. تعلقات کے لحاظ سے آپ مطلب سیاست بتاؤ گے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کیا مطلب کس وجہ سے تعلقات ہیں. پھر اس کے بعد کشمیر کا ایشو آپ بتاؤ گے اس میں کہ مسئلہ کشمیر جو پاکستان کے لیے جو ہے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے, تو وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ ایک طرح سے جو ہے اس کو آپ ڈیفائن کرو گے. پھر اس کے بعد آپ ہے نا مطلب اس کی تو جغرافیہ اور سیاسی عوامل میں آپ کو دونوں چیزیں بتانی ہیں, جغرافی کو بھی ڈسکرائب کرنا ہے اور پولیٹکس کو بھی. جیو پولیٹیکل امپورٹنس آف دا لوکیشن آف پاکستان, اس طریقے سے سوال آتا ہے. تو اس میں اگر آپ چائنا کو بتا رہے ہیں تو آپ بتا دیں گے چائنا اور پاکستان کے درمیان خوشگوار تعلقات رہے دونوں جنگوں میں, مطلب 65 اور 71 کی جنگوں میں پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا چائنا نے, آپ یہ بتاؤ گے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ ہے نا اس میں آپ یہ بھی بتاؤ گے کہ جناب پاکستان جو ہے وہ ایک طرح سے جو ہے اگر دیکھا جائے تو پاکستان جو ہے جس نے ہمیشہ چائنا کا ساتھ دیا اور چائنا نے بھی پاکستان کا ہمیشہ مطلب ساتھ دیا, اور ان دونوں کے درمیان سی پیک کا معاہدہ ہوا جو ایک تجارتی معاہدہ ہے. تو آپ مطلب اس طریقے سے لکھو گے. آپ ساتھ ساتھ میں پاکستان کی لوکیشن بھی بتا دو گے کہ پاکستان جو ہے چائنا کے کہاں پر لوکیٹ, پاکستان کے کہاں پر چائنا کی لوکیشن ہے, تو نارتھ کی طرف لوکیشن ہے, لہذا آپ یہ بتاؤ گے. تو اس طریقے سے آپ مطلب سوال کرو گے جس میں جواب مطلب لکھو گے جس میں جغرافیہ اور سیاسی اہمیت. لیکن اگر آپ سے جغرافیکل امپورٹنس پوچھ لے تو اس میں آپ کو سیدھے سارے جغرافیکل امپورٹنس کو آپ کو لکھ دینے کہ جناب جغرافیہ کیا اہمیت ہے وہ آپ کو بتا دینا. تو عزیز طلبہ, امید کرتا ہوں کہ آپ کے جو ہے نا مطلب یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا, آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوا ہوگا.
تو میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ نگہبان.